اور بدعت کے بارے میں جو شیطان ہوتا ہے وہ شیطان بھی بڑے اچھے اچھے خیالات ڈالتا ہے۔ شیطان نے انسان سے، بندے سے بڑے بڑے گناہ کرائے۔ اس نے بندے سے جھوٹ بلایا، اس نے بندے سے غیبت کروائی، اس نے بندے سے زنا کروایا، اس نے چغلی کرائی، بڑے بڑے گناہ کرائے، بڑے بڑے گناہ میں اس کو ملوث کر دیا۔ لیکن شیطان نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، پھر یہ اللہ کے در پر آ کر یہ معافی تلافی کرتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ بھی وہ ذات ہے کہ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اللہ فوراً اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پھر تو میری محنت بالکل رائگاں چلی جاتی ہے، میری محنت بالکل رائگاں چلی جاتی ہے کہ میں نے ایک بندے کو بہکانے کے لیے اتنی مدد کی کہ اس کو جھوٹ میں ملوث کر دیا، کہ اس نے جھوٹ کو اپنا مشغلہ بنا لیا، کہ میں نے اس کو غیبت اور چغل خوری میں اس طرح مشغول کیا کہ وہ جہاں کہیں جو کوئی مجلس ہوتی ہے وہ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جغلی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس پر بڑی محنت کی، لیکن اس نے تو توبہ کر لی۔ اب شیطان بڑا بدمعاش ہے، اب اس نے سوچا کہ کیوں نہ بندے کو ایسے گناہوں میں ڈالا جائے، ایسی باتوں میں لگایا جائے کہ جس کو یہ دین سمجھ کر کرے، دین کا حصہ سمجھ کر کرے، ثواب کی امید لگا کر بیٹھے، لیکن نہ وہ دین کا حصہ ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ اس پر شریعت کی طرف سے کوئی ثواب ہوگا، بلکہ اور الٹا ایک نیا کام دین کا نام لے کر شروع کرنے کی وجہ سے الٹا وہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا ایک طریقہ سکھایا کہ میت کو دفنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی شکل ہمیں بتائی، نماز جنازہ کی تعلیم دی کہ اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو نماز جنازہ ہوتی ہے اصل میں وہ کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز تو وہ ہو جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہو، اصل میں وہ میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اب یہ نماز جنازہ میت کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، نماز جنازہ ہم نے پڑھی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس میں ایک نیا کام شروع کر دیا کہ نماز جنازہ پڑھی، پھر فوراً جنازے کے پاس جا کر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو دعا کی، اب یہ دوسری مرتبہ دعا کرنے کا یہ کیا سینس ہے؟ مطلب گویا کہ یہ عمل تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، میت کے لیے دعا کرنے کا یہ طریقہ نماز جنازہ کی شکل میں یہ طریقہ کمزور ہے، معاذ اللہ۔ اور ہم جو طریقہ ابھی یہ شروع کر رہے ہیں یہ طریقہ قوی ہے کہ اس طریقے کی کرنے کی وجہ سے میت کی مغفرت جلدی ہو جائے گی۔ گویا کہ ہمارا عمل یہ بتلا رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں شیطان نے خیالات ڈال دیا کہ حرج ہی کیا ہے، دو ذہنیت کے لوگ ہو گئے۔ ایک نے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے دفنانے سے پہلے یعنی نماز جنازہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا جو طریقہ ثابت ہے ہم اس پر رہیں گے، تو جو نماز جنازہ کی شکل ہے اس شکل کے علاوہ کوئی اور شکل ہم اختیار نہیں کریں گے، کہ وہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دے دی اس شکل کو اختیار کر کے میت کو فوراً ہم دفنا دیں گے۔ اب کچھ لوگوں کی ذہنیت کہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ نکال لیا، اپنے دماغ سے بنا لیا کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد وہ پھر میت کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگتے ہیں۔ اب اس میں اگر ان سے منع کرو تو کہتے ہیں حرج کی بات کیا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ جو حرج کا جو فقرہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے جو شیطان نے انسان کے اندر ڈال دیا کہ حرج کیا ہے اس میں، یہ بھی تو اچھا کام ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کے دماغ کی وجہ سے
اگرچہ اس میں خیر ہے کہ چلو ٹھیک ہے میت کے لیے دوبارہ دعا ہو گئی، لیکن اب اس پر اتنا اصرار ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر بدعت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اگر کوئی منع کر دے کہ نہیں ابھی تو نماز جنازہ ہو گئی، دعا ہو گئی، اب یہ دعا کی کیا ضرورت، تو وہاں پر لڑائیاں ہو جائیں گی۔ تو اتنا اصرار ہمارے ایک نئے کام شروع کرنے کی وجہ سے، تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے بھئی کھانے میں یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ کھانے میں برکت کے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے، یاسین شریف پڑھ لی جائے، لیکن اب اس کو ایک شکل بنا دینا کہ کھانا تیار ہے، دیگ تیار ہیں، تمام میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا لے لیا جائے، اب اس کو ایک شکل کے مطابق ڈھال کر اس کو اپنے سامنے رکھا جائے اور فاتحہ خوانی کی جائے۔ یہ شکل بھی بندے نے خود اپنے دماغ سے نکالی۔ اب اس پر بھی اتنا اصرار ہو رہا ہے کہ جہاں پر بدعت کا غلبہ زیادہ ہوگا وہاں پر کوئی منع کر دے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ ملامت کا شکار ہو جائے گا، اس پر لعن طعن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بدعت کا ارتکاب، اس سے بندے کو بچنا بہت ضروری ہے۔ بھائی بدعت وہ پہلے دھیرے دھیرے ہی شروع ہوتی ہے، وہ پہلے تو معمولی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ تو خیر کی بات ہے، لیکن جو باطن کی آنکھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جایا کرتے ہیں کہ یہ نیا کام، یہ فتنہ برپا کر دے گا، اس نئے کام کو روکنا پڑے گا، اس لیے وہ نئے کام کو روکتے ہیں۔